بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، میں وابڈا میں ملازم ہوں اور کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرا ایک کلیگ بہت پریشان ہے۔ حالانکہ وہ کلیگ بہت اچھے مزاج کا ہے، ہر وقت ہنستا بولتا رہتا ہے، ہر کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنی باتوں سے اس سچویشن کو نارمل کر دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس کیا 2-3 دن سے وہ کافی خاموش ہے، صرف اپنا کام کر رہا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا۔ تو ایک دن ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس سے اس کی پریشانی پوچھی۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، جب میں نے بہت اصرار کیا تو پھر اس نے بتایا کہ پچھلے دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور کہنے لگے کہ میرا ایک بھائی بینک میں ہے اور ایک بھائی پولیس میں ہے، اور والدہ کے انتقال کے بعد اب چونکہ جو پراپرٹی تھی وہ تقسیم ہونی ہے، اب جو میرا بھائی پولیس میں ہے وہ ضد کر رہا ہے کہ جائیداد کی تقسیم جو ہوگی اس کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ کہتا ہے کہ جو چیز میں چاہوں گا وہ لوں گا اور باقی جو بچے تم دونوں بھائی آپس میں بانٹ لینا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اسلامی طریقے سے، شریعت کے لحاظ سے والدین کی جائیداد کی تقسیم ایسے نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ پولیس میں ہے تو اب وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب اس بات کو لے کر گھر میں روز لڑائی ہو رہی ہے، اب تو بات ایک دوسرے کو مارنے تک پہنچ چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کا اصرار ہے کہ سب بڑے مل کر بیٹھیں اور جو طریقہ کار ہے والدین کی جائیداد تقسیم کرنے کا اس طریقے سے، اسلامی طریقے سے، شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے۔ تو اور جو بڑے کہیں گے ہم وہ مان لیں گے، لیکن جو میرا بھائی پولیس میں ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہو رہا وہ، اور ہم بہت پریشان ہیں، اور چونکہ وہ پولیس میں جاب کرتا ہے تو ہمیں خطرہ بھی ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور کوئی بات نہیں بن پا رہی، خاندان کے کسی بھی بڑے سے بات کرو تو وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوست نے ساری بات سنی، جس بھی پرسن نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ دن اور رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو، کھلا، ہر حال میں، ہر کیفیت میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور جو بھائی آپ کے بینک میں ملازم ہیں ان سے کہیں اور اپنے باقی گھر والوں سے بھی کہیں کہ سب اپنے اس بھائی کا تصور کر کے پڑھیں جو پولیس میں ہے، کہ یہ جو ہے صحیح فیصلہ کریں اور ہمارا ساتھ دیں، اور حق کے ساتھ جو ہے یہ ہماری جو پراپرٹی ہے وہ ہر کسی کو صحیح طریقے سے ملے، کسی کا بھی جو حق ہے وہ جو ہے خراب نہ ہو، رائے کا نہ جائے۔ بہرحال یہ سننے کے بعد وہ گھر آئے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے ڈسکس کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ پڑھنا شروع کر دو، چونکہ انہیں کافی تسلی ہوئی تھی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں دل کو سکون آ جاتا ہے اور دل میں ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کام بن جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے، ان کے گھر والوں نے، ان کے دوسرے بھائی جو بینک میں تھے انہوں نے، سب نے پڑھا، اور 2-3 یا 4 دن کے بعد ہی ایسا ہوا کہ ان کے بڑے بھائی گھر آئے جو پولیس میں تھے، اور انہوں نے آ کر جو ہے معافی مانگی اپنے گزشتہ رویے کی، اور کہا کہ جس طریقے سے جو صحیح طریقہ ہے پراپرٹی تقسیم کرنے کا ویسے ہی ہوا۔ اب یہ صاحب دوسرے دن آفس آئے تو اتنا خوش، سیدھا آ کے میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگایا اور مجھ سے کہا کہ آپ نے جو بتایا ذکر، میں نے، میرے گھر والوں نے کیا، باقاعدگی سے تو نہیں پڑھ سکے، جب جس کو یاد آتا وہ پڑھ لیتا، کیونکہ سبھی بہت مصروف ہیں۔ ہم نے پڑھا، کھلا پڑھا، لیکن بہت زیادہ تعداد میں نہیں پڑھا، لیکن چند بار پڑھا ہوگا دن میں، کبھی کسی نے پڑھا کبھی کسی نے پڑھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ملا کہ میرے بھائی کا رویہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا، اور اب کی بار جب اس نے ہم سے بات کی نا تو بہت عاجزانہ طریقے سے بات کی، نرمی سے بات کی، اور شرمندہ تھا وہ اپنے پچھلے رویے پر، معافی بھی مانگ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا مسئلہ حل ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اب ہمارے حصے میں رقم آئے گی وہ شریعت کے مطابق اور صحیح طریقے سے آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش تھے، مٹھائی بھی لے کر آئے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو بات ساری یہی ہے کہ پریشان ہوں تو پریشانی کا حل نکالا کریں، ذکر کیا کریں، تسبیحات لیا کریں، توجہ دھیان سے پڑھا کریں، اور اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے نا کہ آپ پڑھتے ہیں تو کام بنتے ہیں، اور توجہ دھیان سے پڑھیں تو بہت زیادہ اثر ملتا ہے۔ بس کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی نہ کوئی ذکر ضرور کیا کریں، کبھی درود شریف ہے، کلمہ ہے، استغفار ہے، دیگر صورتیں ہیں، نوافل ہیں، مختلف اعمال ہیں، اور آپ یقین کریں ان اعمال کی برکت سے زندگی میں بڑا سہارا ہے، بڑا سہارا ہے، بڑا کرم ہے، بڑی اطمینان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسی بھی مشکل اور پریشانی کیوں نہ ہو ہمارے مسائل ضرور حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔